بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے سورۃ یوسف کا خلاصہ بقیہ حصہ۔ چنانچہ برادران یوسف پھر مصر کو روانہ ہوئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا کہ اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ گئی ہے اور ہم چند کھوٹے سکے لے کر آئے ہیں، لہٰذا آپ بطور خیرات کے کچھ غلہ دے دیجیے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی دستان اور خیرات کا لفظ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رقت طاری ہو گئی اور آپ نے بھائیوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا سلوک کیے ہیں؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا سچ مچ آپ یوسف ہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان فرمایا ہے۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت شرمندگی اور لجت کے ساتھ کہنا شروع کر دیا کہ بلا شبہ ہم واقعی بڑے خطا کار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم لوگوں پر بہت بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی اور لجت سے متاثر ہو کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے فرمایا کہ آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جو میں نے سب کچھ معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے۔ اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے جا کر گھر جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر اس کو ڈال دو تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، پھر تم لوگ سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آؤ۔ بڑا بھائی یہود کہنے لگا، یہ کرتا میں لے جاؤں گا، کیونکہ حضرت یوسف کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر میں ہی ان کے پاس لے گیا تھا، جس طرح میں نے انہیں وہ کرتا دیکھ کر غمگین کیا تھا، یہ کرتا لے جا کر ان کو خوش کر دوں گا۔ چنانچہ یہود یہ کرتا لے کر گھر پہنچا اور اپنے والد کے چہرے پر ڈال دیا تو ان کی آنکھوں میں بینائی آ گئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت نماز اپنے سب بیٹوں کے لیے دعا فرمائی اور یہ دعا مقبول ہوئی۔ چنانچہ آپ پر وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ پھر مصر کو روانگی کا سامان ہونے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب اہل عیال کو لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 2 سواریاں بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے، جن کو ساتھ لے کر آپ مصر روانہ ہو گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر جانے سے صرف 400 سال بعد کا زمانہ ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر اور بہت سے مصری سواریوں کو ساتھ لے کر آپ کا استقبال کیا اور صدہار ریشمی جھنڈے اور قیمتی پرچم لہراتے ہوئے قطاریں باندھتے ہوئے مصری باشندوں جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یہود کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریف لا رہے تھے۔ جب ان لشکر اور سواروں پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے دریافت کیا کہ کیا یہ فرعون مصر کا لشکر ہے؟ تو یہود نے عرض کیا کہ جی نہیں، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام جو اپنے لشکر اور سواریوں کے ساتھ آپ کے استقبال کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو آپ کو متوجہ دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ڈر ذرا سر اٹھا کر قضائے آسمانی میں نظر فرما کہ آپ کی سر و شادمانی میں شرکت کے لیے ملائکہ کا جمع غفیر حاضر ہے، جو مدتوں سے آپ کے غم میں روتے رہے۔ میں ملائکہ کی تسبیح اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور تب و دوق کی آوازوں نے عجیب سما پیدا کر دیا۔ جب باپ بیٹے دونوں قریب ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ذرا توقع کیجیے اور اپنے بزرگوار کو ان کے رفاقت انگیز سلام کا موقع دیجیے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ سلام کہا کہ السلام علیکم یا مذہب الاحزان، یعنی اے تمام غموں کو دور کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔ پھر باپ بیٹوں نے نہایت گرمجوشی کے ساتھ مصافحہ کیا اور مسرت میں دونوں خوب روئے۔ پھر ایک استقبالیہ خیمے میں تشریف لے گئے جو خوب مرزین اور آراستہ کیا گیا تھا۔ وہاں تھوڑی دیر ٹھہر کر جب شاہی محل میں رونق افزور ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو سخت تخت شاہی پر بٹھایا اور ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی والدہ سب بیٹھ گئے اور سب کے سب
بیک وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اور یوسف نے کہا اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک اس نے مجھے پر آسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا ہے، بعد میں اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی۔ بے شک میرا رب جسے بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی 11 ستارے ہیں اور میرا باپ سورج اور میری والدہ چاند، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہی آپ کا خواب تھا جو بچپن میں دیکھا گیا، 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔